نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین و ناظرین، میں آپ کا معلم اور قرآن سیکھنے میں قاری محمد عباس حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری تختی، ہمارا قاعدہ جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے کافی تیزی سے ہم جو ہے وہ تختیوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ 10ویں تختی کا آج سبق پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے حروف مدہ، حروف لین، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، آبدن والی 9ویں تختی میں آمنہ، کھڑا زبر، ان کی پریکسٹ کی ہے۔ تو آج جو ہماری پریکسٹ ہے وہ جزم کے اوپر ہے کہ جزم کس طرح اور کیسے پڑھی جاتی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اس کے ہجے، اس کا رواں، اس کا وقف وہ بھی آج انشاءاللہ العظیم اس میں ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا۔ تو آج ہمارا جو ہے جزم کے اوپر ہماری گفتگو ہے۔ تو جزم جو پہلے یہ آپ نے نشان جو ہے یہ بچوں کو اس کی پہچان کروا دینی ہے۔ جزم کو سکون یعنی جزم کہتے ہیں، سکون کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں۔ سکون کہہ لیں، جزم کہہ لیں، اس کا شیپ جو ہے، اس کی جو شکل ہے وہ یہ ہوگی۔ بچے کو پہلے یہ دکھا دی جائے کہ جزم یہ ہے، اور اس کو حرف پر آ جائے تو کیسے حرف پڑھا جاتا ہے، اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ جزم کا، اس کی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھ سے پہلے والا حرف مجھ سے ملایا جائے، وہ چاہے زیر کی صورت میں ہو اس کی حرکات، چاہے زبر کی صورت میں ہو، چاہے پیش کی صورت میں ہو۔ تو جزم والا حرف پچھلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جزم جس حرف پر ہوگی وہ حرف ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھ سے پچھلے والا حرف ملایا جائے۔ تو آئیے آپ چلتے ہیں ہم اس کے ہجے اور رواں کرنے کی طرف۔ حمزہ زبر ا، حمزہ کو با کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ با زبر اب۔ اگر بچے کو پہلے ان حرکات کو، کیونکہ انہیں زبر زیر پیش بچے نے پیچھے پڑھی ہوتی ہیں، جزم اس کے لیے نہیں ہوتی ہے، تو اس تختی میں اس لیے اس کو پہچان دی گئی کہ بیٹا یہاں جزم ہم نے اس کی پہچان کرنی اور جزم کو پڑھنا ہے۔ لہذا حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب 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 اب، وقف اب اب اب۔ اور چونکہ یہ کلکلے میں سے ہے، کلکلے میں سے ہے تو لہذا یہ ان حرفوں کو جب یہ ساکن ہوں گے تو کلکلہ بھی ہوگا۔ کلکلے والے حروف ہیں 5: قاف، طا، با، جیم، دال۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ ساکن ہوں گے تو ان کے اوپر کلکلہ ہوگا۔ تو کلکلے والے حرفوں میں سے ہے با۔ اب اس کے اوپر کلکلہ کریں گے، اب اب اب، اب اب اب، اب اب اب۔ ہر صورت میں اس کے اوپر کلکلہ ہونا ہے۔ آگے ہے جی خا۔ تو خا کے اوپر جزم ہے۔ الف، حمزہ کے اوپر جو ہے وہ زبر زیر پیش ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، کوئی بھی حرکات آ جائے تو الف الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ چوتھی تختی میں پڑھ چکے ہم۔ تو حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ، اخ اخ اخ۔ وقف میں بھی جا کے ایسے ہی اس کا وقف نمبر 3 والا ہی ہونا ہے، کیوں کہ جو پہلے سے ساکن ہے، کیونکہ نمبر 3 میں ہم نے پڑھا ہے کہ جزم کے ساتھ وقف ہوا جو پہلے سے ہی ساکن ہے، تو لہٰذا اس کا ساکن کا وقف ویسے ہی ساکن ہی ہے۔ آگے نون ہے، اس کو ہم تنوین کی جو آگے پڑھ چکتے ہیں، حمزہ نون زبر آن، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش اون، ایسے حمزہ 2 زبر ان۔ پہلے جب ہم تنوین کی میں پڑھا رہا تھا تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ اس نون ساکن اور نون تنوین کی جو آواز ہے وہ ایک ہے، سیم ہے۔ تو آج یہ میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ جہاں اخفے کی بھی مشق ہو جائے گی انشاءاللہ العظیم۔ اخفا جو ہے، اخفا کا لغوی معنی ہے چھپانا، یعنی کچھ آواز منہ سے اور کچھ ناک سے آئے گی۔ چھپانا یہ ہے، خشوم یعنی ناک کے یہ جو بانسا ہے،
اس کو کہتے ہیں، اس کو یہاں سے اس کی آواز کچھ آنی ہے اور کچھ منہ سے آنی ہے۔ جو غنہ ہے وہ مستقل ناک کے اس بانسے سے ادا ہوگا، جیسے ان، آپ کا تالو کے ساتھ زبان کا لگ جانا اور ناک سے مکمل آواز آنا، یہ غنہ کہلائے گا۔ اب آگے جو اس کا سمجھ رہے ہیں کہ اس میں زبان تالو سے نہیں لگے گی بلکہ منہ کے درمیانی حصے میں زبان رہے گی، اور آواز کچھ ناک سے آئے گی اور کچھ منہ سے آئے گی۔ غنے کی پوری آواز ناک کے بانسے سے آئے گی اور اخفے کی آواز کچھ منہ سے آئے گی اور کچھ ناک سے، اس کو چھپانا کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم اخفا کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے، اس کو خوب سمجھ لیں، یہ نئی بات ہے ہمارے سبق میں اخفے کی۔ تو حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش اون، ان، وقف میں بھی ایسے نون کو ادا کریں گے۔ اب اس کا رما جو ہے وہ اگر اب، ایب، اوب، با والے کلکلے والے حروف آ جائیں گے تو ہم کلکلہ کر کے ان کو ادا کریں گے۔ آق، ایق، اوق، آتو، ایتو، اوتو، اج، 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 یہ کلکلے والے حروفوں کی آپ کو یہاں مشق کروائی گئی ہے اور آپ کر بھی سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک بہت اہم پوائنٹ کہ آپ کو جس حرف کی جگہ اپنے منہ میں معلوم کرنی ہو، یعنی اس حرف کی مخرج آپ اگر معلوم کرنا ہو تو آپ یہ 10ویں تختی میں اس حرف کو جزم دیں یعنی سکون دیں اور اس سے پہلے والے حرف کو متحرک کر لیں۔ اب اس کے ساتھ جزم والا حرف جو ہے وہ آپ کو اگر با کا مخرج معلوم کرنا ہے تو اس کو ساکن کر دیں، اس سے پہلے متحرک حرف رکھو کوئی بھی، تو جب پڑھیں گے تو آپ کے ایٹومیٹکلی جب آپ کا آخری آواز کا ساؤنڈ جو ہوگا، جہاں جا کے آپ کے ہونٹ یا زبان یا گلا یا حلق جو استعمال ہوگا، جو حرف کا آخری ہوگا وہ اس حرف کا مخرج کہلائے گا۔ جیسے حمزہ با زبر اب، اب یہاں سے اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ کے تری والے حصے سے ملائیں گے تو با ادا ہوگا۔ اب یہاں سے با کو ادا۔ اگر آپ نے خواہ کا مخرج دیکھنا ہے تو اس کو ساکن کرو، اس سے پہلے آپ زبر زیر پیش لگاؤ تو پھر پڑھیں گے تو آپ کا ایٹومیٹکلی آخری جو اس کو ادا کریں گے، جو آخری آپ کی استعمال ہو رہا ہوگا اعضاء، جو منہ کا حصہ جو ہے وہ خواہ کا مخرج کہلائے گا، خواہ کے ادا کرنے کی جگہ کہلائے گی۔ حمزہ خواہ زبر اخ، اخ، یہ جگہ معلوم کرنے کی یعنی مخرج معلوم کرنے کے میں بتا رہا ہوں۔ اس تختی میں آپ حرفوں کے مخرج بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ میں اس حرف کی آخری آواز جو ہوگی وہ آپ کے حرف کی مخرج کہلائے گی، جگہ کہلائے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں رما کی طرف۔ حمزہ خواہ زبر اخ، حمزہ خواہ زیر اخ، حمزہ خواہ پیش اخ، 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 اخ۔ اب یہ جو ہے حمزہ نون زبر آن، یہ اخفا ہے، اس کو چھپایا ہم نے ادھر آ کر۔ ہم یہاں نون کا نکلنے کی جگہ نہیں معلوم ہوگی، یہاں اخفا جو ہے وہ ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کی یہاں جو ہے مشق کریں گے اس حرف پر آ کر۔ حمزہ نون زبر آن، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش اون، آن، ان، اون، آن، ان، اون۔ یہ ہم نے وقف میں بھی اس کو ایسے ہی اخفا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حرفوں کی سمجھ اور ان حرفوں کی پہچان اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔